بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا کلام، باب ہفتم، حصہ دوم۔ ذکر مذکور اور فکر و مراقبہ وغیرہ بہت بھاری حجابات ہیں۔ صاحب نظر عارف دیدار کرتے ہیں، لیکن جھوٹے اور مکار لوگوں کو دیدار و لقاء حاصل نہیں ہوتا۔ اے طالب، آنکھیں کھول اور مرشد سے دیدار الہی طلب کر کہ اس طرح دل بیدار رہتا ہے۔ جب تو وحدت لاہوت لا مقام میں پہنچے گا تو ایک ہی تصور، ایک ہی تصرف، ایک ہی تفکر اور ایک ہی دم میں دیدار پروردگار سے مشرف ہو جائے، اور اربع عناصر کے لباس و صفات سے باہر آ کر غرق فنا فی اللہ ذات ہو جائے۔ اور وہ کون سی توجہ، کون سا تصور، کون سا تصرف، کون سا تفکر اور کون سا دم ہے کہ ایک ہی توجہ، ایک ہی تصور، ایک ہی تصرف، ایک ہی تفکر اور ایک ہی دم میں بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص الخاص مجلس میں پہنچ کر تمام انبیاء و تمام اولیاء اللہ و تمام اصفیاء و تمام انبیاء مرسل و اصحاب کبار رضی اللہ تعالی عنہ و پنجتن پاک و تمام امام و مجتہد علماء اور تمام اول الامر فقراء کے حاکم حضرت شیخ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے مشرف ہو کر ان کا منظور نظر و ملازم ہو جائے، اور ان سے مہمات دینی و دنیاوی و معرفت توحید و جمعیت اور کل و جز کی حقیقت معلوم کر کے بے نیاز و لا یحتاج ہو جائے، اور جملہ مخلوقات کو مسخر کر کے اپنی قید و تصرف میں لے آئے۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب اللہ ایک ہی توجہ، ایک ہی تصور، ایک ہی تصرف، ایک ہی تفکر اور ایک ہی دم میں اپنا دم جبرائیل علیہ السلام سے ملاتا ہے تو قرب الہی کے تمام پیغام و الہام، تمام سوال و جواب، تمام ہادی و رہنما آیات و احادیث اور تمام اسرار ربانی پوری شرح و تفصیل کے ساتھ اس کے دل پر القاء ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ تمام الہام و پیغام قرب الہی سے آ جاتے ہیں تو طالب اللہ کا نفس مر جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اس پر علم غیب اور علم مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ اور جب وہ ایک ہی توجہ، ایک ہی تصور، ایک ہی تفکر، ایک ہی دم، ایک ہی جذب اور ایک ہی حاضرات اسم اللہ ذات میں اپنا دم میکائیل علیہ السلام کے دم سے ملاتا ہے تو حکم الہی سے اسی وقت باران رحمت کے قطرے گرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنی وہ چاہتا ہے بارش برس جاتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم اور حاضرات اسم اللہ ذات کی برکت سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ اس کے زیر حکم اور زیر فرمان رہتے ہیں۔ اور جب وہ ایک ہی توجہ، ایک ہی تصور، ایک ہی تصرف، ایک ہی تفکر، ایک ہی دم اور ایک ہی حاضرات اسم اللہ ذات سے اپنا دم اسرافیل علیہ السلام کے دم سے ملاتا ہے تو اس کا دم اسرافیل علیہ السلام کے دم سے مل کر سور اسرافیل علیہ السلام بن جاتا ہے۔ پھر وہ جس ملک و آبادی پر جلالیت کی نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ملک و آبادی ایک ہی دم میں ویران ہو جاتی ہے اور پھر قیامت تک آباد نہیں ہوتی۔ اور جب وہ ایک ہی توجہ، ایک ہی تصور، ایک ہی تصرف، ایک ہی تفکر، ایک ہی جذب، ایک ہی حاضرات اسم اللہ ذات اور ایک ہی دم میں اپنا دم اسرائیل علیہ السلام کے دم سے ملاتا ہے تو دشمن کی جان کو اپنے قبضے میں کر کے بے جان کر دیتا ہے، اور ایک ہی دم میں اسے اتنی سختی سے پکڑتا ہے کہ جب تک موذی دشمن مر نہیں جاتا اسے ہرگز نہیں چھوڑتا، خواہ وہ موذی دشمن نفس ہو یا کافر ہو یا مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والا کوئی ظالم ہو یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جانے والا کوئی بے دین اہل بدعت ہو۔ دعوت پڑھنے، خلوت نشین ہو کر ریاضت کے ہزاروں چلے کاٹنے، بے حد و بے شمار اور بکثرت ذکر فکر کرنے
اور لشکر و سپاہ پر بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرنے سے ایک ہی توجہ فقیر کامل، ایک ہی تصور فقیر کامل، ایک ہی تصرف فقیر کامل، ایک ہی تفکر فقیر کامل اور ایک ہی جذب فقیر جامع بہتر ہے۔ جو فقیر فنا فی اللہ قرب الہی سے توجہ کرتا ہے اس کی توجہ روز بروز ترقی پذیر رہتی ہے اور وہ قیامت تک جاری رہتی ہے اور ہرگز بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق جسے بھی دیتا ہے درویشوں کو ہی دیتا ہے۔ ایسا بھی سر فقیر کامل صاحب اسرار عارف پروردگار ہوتا ہے۔ ابیات: میں اسے کیوں چھپاؤں جو لازوال ہے اور تجلیات انوار کی صورت میں ہر دم اپنا وصال عطا کرتا رہتا ہے۔ میں اسے پوشیدہ کیوں رکھوں جو دائم باقی ہے اور اپنے لقاء و دیدار کے جلوے بخشتا رہتا ہے۔ میں اس سے گمنام کیوں کہوں کہ جس کے بے شمار نام ہیں اور ہر نام سے دل کو ایک معتبر زندگی نصیب ہوتی ہے، پس اس کا دیدار کرنا روا ہے اور اہل فقر پہلے ہی روز اس کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ مرتبہ بھی اس صاحب تصور اس میں اللہ ذات کو ملتا ہے جو اپنی ہستی کو مٹا کر بے نام ہو جاتا ہے۔ تصور ایک تلوار ہے، صاحب تصور اگر کسی کی گردن پر یہ تلوار چلا دے تو بے شک اس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ تصور ایک نیزہ ہے یا نیزے کی انی ہے، صاحب تصور جس کے وجود کو اس نیزے سے زخمی کر دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بے شک تصور اس میں اللہ ذات مطلق توفیق الہی ہے جس کی وجہ سے صاحب تصور ہر ملک کی بادشاہی پر غالب ہوتا ہے۔ تصور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مثل ہے، تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گل بہار گلشن آتش کی مثل ہے، تصور معراج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تصور جامع جہاں نما ہے، تصور آئینہ سکندری ہے، تصور حضرت آدم علیہ السلام کا وہ علم ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے اور آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم سکھایا گیا۔ تصور ایک گنج ہے اور صاحب تصور لا یحتاج و بے رنج ہے۔ تصور ایک کیمیا ہے اور کل جز کی تمام کیمیا اہل تصور کے قبضے میں ہوتی ہے۔ صاحب تصور اگر عامل ہو تو مقرب رب ہوتا ہے اور صاحب تصور اگر کامل ہو تو ہر ایک پر غالب ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کا غیب الغیب تصور کرتا ہے تو غیب الغیب تصور اسے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور وہ بذریعہ الہام خدائے مہربان سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں مراتب تصور جو تجھے حاصل ہو سکتے ہیں بشرطے کہ تو توحید تصور کو جانے اور حروف علم تصور کو پڑھے۔ تصور ایک عطا ہے جو ایک مرشد اپنے طالب کو قرب لقاء کے مقام سے بخشتا ہے۔ تصور بھی کئی قسم کے ہیں، مثلا تصور طیور، تصور حضور، تصور سرور، تصور مغفور، تصور ذکر مذکور، تصور مشہور، تصور قبور، تصور باطن معمور اور تصور امور۔ تصور کس عمل سے جاری ہوتا ہے، کس عمل سے تاثیر کرتا ہے اور کس عمل سے نفع دیتا ہے۔ وہ کون سا تصور ہے کہ جس سے جمعیت حاصل ہوتی ہے اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے مشرق سے مغرب تک اس قسم کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ وہ ایک ہی دم کے تصور سے دشمن مر جاتا ہے۔ ابیات: دم دریا کی مثل ہے، دم کو دم ہی سے پہچان کہ اہل دم ہر بحروب کو دم ہی سے پہچانتے ہیں۔ تمام جہان ایک ہی دم سے پیدا ہوا ہے اور ایک ہی دم میں تمام ہو جائے گا۔ ایسا دم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ہی سے جاری ہوتا ہے۔ دل، دم اور روح مل جائیں تو ایک خاص نور بن جاتا ہے۔ جملہ مخلوقات کا ظہور ایک ہی دم سے تو ہوا ہے۔ ایک دم وہ ہے جو محض ہوا کی طرح ہے اور ایک دم وہ ہے جو غرق فی اللہ ذات کرتا ہے۔ ایسے دم سے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس قسم کا اہل دم عالم ربانی و عالم روحانی ہوتا ہے، جبکہ عالم نفسانی، عالم زبانی،
عالم علم میں مطالعہ خوانی اور ریاکار وراشی و منصوبہ ساز عالم شیطانی، علم غیب دانی اور علم لاہوت لامکانی سے بے خبر رہتا ہے۔ ان مراتب کو مردہ دل عالم حیوانی کیا جانے، جو ہمیشہ علم، حرص و طمع میں پریشان رہتا ہے۔ بیت دم ارواح پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ دم دراصل وہ روح ہے جو حکم الہی سے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے متعلق فرمان الہی ہے، اور میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ آدمی کے وجود میں دو دم ہوتے ہیں، ایک دم اندر جاتا ہے اور ایک دم باہر آتا ہے۔ اندر جانے والے دم پر جو فرشتہ موکل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ خداوندہ، اندر آنے والے دم کو میں اندر ہی قبض کر لوں یا باہر آنے دوں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے باہر آنے کی اجازت ملتی ہے تو تب وہ دم وجود سے باہر آتا ہے، اور جب دم باہر آتا ہے تو اس پر مقرر موکل فرشتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اس طرح ہر دو دم پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزاری جاتی ہے۔ جو دم تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ وجود سے باہر آتا ہے، وہ وجود سے باہر آتے ہی خاص نور کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا انمول و بے بدل موتی بن کر پہنچتا ہے کہ اگر دونوں جہان کی تمام دولت اور دنیا و بہشت کی ساری نعمتیں جمع کر لی جائیں تو اس ایک دم کے بے بہا موتی سے ارزاں ہوتی ہیں۔ ایسا صاحب دم فقیر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک و خزانچی ہوتا ہے۔ عارف فقیر ولی اللہ گوہر دم کا قدردان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہی گوہر دم اسے بے غم کر دیتا ہے۔ جس شخص کا جوہر دم نور دل بن کر اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جائے، اسے اختیار ہے کہ خلق میں گمنام رہے یا مشہور۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اس کی نظر تمہارے دلوں پر اور تمہاری نیتوں پر ہے۔ ایسے نوری دم والے صاحب تصور کے دل میں محبت الہی، مشاہدہ دیدار الہی اور قرب الہی کے انوار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس مردہ دل آدمی کا ہر دم شیطان کے پاس جا پہنچتا ہے، اور خناس و خرطوم کی طرف سے اس کے دل میں خطرات، وسوسے، وہمات، حرص، طمع، کفر، شرک، ریا، عجب، ہوا اور اسی قسم کی دیگر ناشائستہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے دل مقدر و خوار ہو کر مردہ ہو جاتا ہے۔ ابیات: ہر دم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دم دم سے ملتا ہے تو نور بن کر رہنمائی کرتا ہے، اور ایک دم دم سے ملتا ہے تو قہر بن جاتا ہے۔ ایک دم دم سے ملتا ہے تو اسرار خدا کو پا لیتا ہے، اور ایک دم شیطان سے ملتا ہے تو خدا کا منکر ہو جاتا ہے۔ جس دم سے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اس دم کو کیا نام دیا جائے کہ اس دم سے سارا جہان فنا ہو جاتا ہے۔ جو دم روح سے مل کر آتا ہے اسے بقا حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ زندہ ہو کر خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جس دم میں روح دائرہ دل کے اندر آ جاتی ہے، اسے وہ بینائی نصیب ہوتی ہے کہ جس سے دیدار الہی کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔